السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، ناظم جلسہ، پروقار قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اس دنیا کی تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، موضوع آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ موضوع ہے اسلام میں کسب حلال کی اہمیت۔ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ موضوع آپ کو ذہن میں آ جائے۔ موضوع کا مطلب کیا ہے؟ کسب، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا حصول، کسی چیز کو اچیو کرنا، کمائی، پیشہ، یہ سارے معنی ہوتے ہیں کسب کے۔ شرعی اصطلاح میں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا مال حلال کہلاتا ہے، حلال کمائی کہلاتا ہے، اور ناجائز سورس، انلیگل طریقے سے حاصل کیا گیا مال ناجائز اور حرام کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے میرا موضوع کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں حلال روزی کی اہمیت۔ میرے دوستو، اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہمارا کھانا جتنا شاندار ہو، ظاہری طور پر جتنا خوشبودار، جتنا مزیدار ہو، اس سے کہیں زیادہ اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ انٹرنلی طور پر، باطنی طور پر ہمارا کھانا اتنا ہی بہتر ہو، یعنی ہمارا کھانا، ہماری روزی، ہمارا مال حلال ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں وشیش، اسپیشل اس طور پر ابھارتا ہے حلال روزی کے تعلق سے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ اسلام کے اندر حلال مال کو کھانا، حلال روزی کمانا، یہ ہمارے لیے اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے اسلام کے دوسرے ارکان پر عمل کرنا فرض ہے، یہ جان لیجیے۔ اور یہ ایک اہم عبادت میں سے ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اکل حلال کھائیں، وہ حلال روزی حاصل کریں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، آپ حلال روزی کھائیے اور نیک عمل کرتے رہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ رسولوں کو اکل حلال کا حکم دینا اور ساتھ میں نیک عمل کی ترغیب دینا، یہ اس بات سے اس کا تعلق ہے کہ
نیکی کرنا یا نیک عمل پر مداومت اختیار کرنا یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے اندر عقل حلال ہو، یا عقل حلال اگر ہے تو جا کر کے اس کی نیکی اللہ کے قابل قبول ہونے والی۔ اور اس حکم کو تمام نبیوں نے قبول کیا، اس لیے آپ نبیوں کی بایوگرافی پڑھیں، نبیوں کے سوانح حیات پر جائیں تو آپ کو معلوم چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ کھیتی باڑی کر کے حلال روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آپ پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانکاری لیجئے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ تجارت کر کے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلایا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اپنے زمانے کے راجا تھے، اس کے باوجود بھی آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے کہ بادشاہ اور راجا ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ سے روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر ان کی کمائی کو بطور نمونہ بیان بھی کیا گیا۔ اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں، جیسا کہ رحیق المختوم وغیرہ کے اندر ذکر کیا گیا، کہ چند قیرات کے عوض مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، نبیوں کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقل حلال ہونا چاہیے، چاہے پیشہ کوئی بھی ہو، جائز پیشہ میں سے کوئی بھی ہو، عقل حلال ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کی جو ہے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، اور نبیوں اور رسولوں کو حکم دینے کے بعد اسی بات کا حکم جو ہے تمام انسانوں کو دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کے اندر اللہ کا بیان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مومنو یا اے مسلمانوں، بلکہ تمام انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے۔ کس بات کا خطاب؟ کہ اے لوگو، زمین کے اندر جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہیں اسی کو کھانا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ تم شیطان کی پیروی مت کرنا، جو شیطان کا راستہ ہے تم کو اسے بالکل بھی فالو نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان تم کو کبھی بھی حلال رزق کی طرف نہیں ابھارے گا۔ تم کوشش کرو گے حلال کھانے کے لیے، تمہاری تگودو، تمہاری جد و جہد، تمہارا اسٹرگل اس بات کی طرف ہوگا کہ تم حلال کمائی کھاؤ، تم عقل حلال کی کوشش کرو، تم رزق حلال کی کوشش کرو۔ شیطان تم کو ورغلائے گا، شیطان تم کو اس بات پر ابھارے گا کہ تم حرام کمائی میں اپنا وقت لگاؤ، حرام کمائی تم حاصل کرو۔ اور اللہ نے کہا کہ تم کو اس کو بالکل بھی فالو نہیں کرنا، اس کی اتباع بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو پڑھ جائیے، صحابہ کرام کے زمانے میں جو بھی لیگل سورس تھے، جو بھی جائز پیشہ تھے، اس زمانے میں صحابہ کرام اس کے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی صحابی کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے، کوئی درزی کا کام کیا کرتے تھے، کوئی لوہار تھے، کوئی بڑھائی تھے، کوئی تجارت کیا کرتے تھے، کوئی مزدوری کیا کرتے تھے۔ تقریباً تمام صحابہ کرام جائز امور میں سے الگ الگ پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے عقل حلال کے لیے۔ اس زمانے میں بھی حرام کی بہت ساری صورتیں تھی، ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملے گا کہ وہ حرام کمانے کی کوشش کیے ہوں۔ اور صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، صحابہ اکرام ایک ایک قدم پر احتیاط برتا کرتے تھے کہ کہیں ان سے بھول چوک میں بھی حرام مال کا ارتکاب نہ ہو جائے، حرام روزی کہیں کھانا لے، وہ اس بات کا خاص دھیان رکھا کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے، بہت زیادہ الرٹ رہتے تھے، کہیں حرام مال نہ کھا لیں۔ اس تعلق سے بخاری کے اندر حدیث نمبر 3554 راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کا ایک غلام کھانے کا کچھ لا کر دیتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کھاتے ہیں، اور جب کھا لیا وہ جو لقمہ تھا وہ پیٹ کے اندر چلا گیا۔ غلام سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے ابھی جو آپ نے کھایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کیسا مال تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے نہیں جانتے۔ کہا کہ کسی وقت میں زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے اپنے جاننے والے کے لیے کوہانت کی تھی، اپنے دوست کے لیے۔ کوہانت کا مطلب ہوتا ہے پریڈکشن کرنا، بھوشیہ وانی کرنا، پیشن گوئی کرنا، غیب کی بات بتانا، یہ ساری چیزیں کوہانت کے اندر آ جاتی ہیں۔
حالانکہ میں کوہانت جانتا نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس آدمی کے لیے کوہانت کی، پریڈکشن کی، اور ایک وقت گزر گیا، وہ جو میں نے کبھی مذاق میں یا انجانے پریڈکشن کی تھی وہ صحیح ہو گئی، اور آج اتنا زیادہ وقت گزرنے کے بعد وہ آج میرا دوست آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، اور جو میں نے کوہانت کی تھی بطور اجرت یا بطور مزدوری وہ مجھے کھانے کے لیے دیا ہے، وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو جب یہ معلوم ہوئی یہ بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی پریشان ہوئے، اپنے حلق کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈالا، ہاتھ کو ڈالا، اور جو کچھ کھایا تھا طے کرنے کی کوشش کی اور نکال دیا، اور ساتھ ہی میں یہ کہا کہ اگر مجھے اس کو نکالنے کے لیے اگر مجھے اپنی جان کا سودا بھی کرنا پڑتا تو بھی ابو بکر اس کو نکالنے کے لیے تیار رہتا اور جان کی قربانی کو دیتا۔ آگے جو بات کہی وہ سنہرے حروف سے لکھنے کا قابل ہے۔ آگے جو بات کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے اتڑیوں کے اندر، میرے پیٹ کے اندر میرے طے کرنے کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا باقی بچ گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے اپنا ناطہ توڑتا ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ، کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا، ایک الگ ایمانی حرارت تھی۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو تولیے تو معلوم چلے گا کہ ہم اور آپ ایمانی معاملات کے اندر کتنا پیچھے چل رہے ہیں، کتنا پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ، میرے دوستو، حلال رزق کہ قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ مدلل اور مستند انداز میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو آدمی عقل حلال حاصل کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی حلال روزی نہیں کماتا، حرام مال کماتا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ اس کی دنیا بھی ویران اور آخرت بھی برباد ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو عقل حلال کھانے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک عبادت، یہ ایک نیکی، یہ ایک ثواب، اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے وہ اپنے اندر وہ حرام مال کو ڈال رہا ہے، اپنے پیٹ کے اندر حرام غذا کو ڈال رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1014 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب فلا يقبل الا طیب۔ اس سے پہلے بتایا گیا یا ایھا الناس ان اللہ طیب، کہ اے لوگوں بے شک اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث نمبر 1015 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، ایک ایسے آدمی کے بارے میں آپ نے بتایا جو آدمی لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اور سفر کی بات آئی ہے تو یہاں پر ایک بات جان کر جائیے کہ سفر کی حالت میں جب انسان رہتا ہے اللہ رب العالمین سے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ حالت سفر میں ہو تو اللہ سے خاص دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حالت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے آگے گرواتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یرفع ویمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، وہ اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف پھیلا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے یا ربی، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ وہ کہتا ہے ربا یہ ہو جائے، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر، ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کر۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مطعمہ حرام، وہ مشربہ حرام، وہ ملبسہ حرام، وہ غذی بالحرام فانى يستجاب لذلك۔ وہ آدمی جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، خدا کے آگے، رب ذوالجلال کے آگے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آسمان کی طرف کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ربا یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا کوئی بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور جس مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، جو غذا اس کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا پہناوا بھی حرام ہے۔ تو پھر بتاؤ
کہ اس کی دعا کیوں کہ قبول ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مال کو لے کر کے، روزی کو لے کر کے بالکل بھی کانشیس نہیں ہے، بالکل بھی ہم جو ہے احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ عالم ہے۔ دیکھیے کہ ہماری روزی روٹی کا انحصار ان چیزوں پر آ گیا ہے کہ اگر ہماری روزی روٹی کے ذرائع لیگل ہے، وہ سورس انلیگل اگر نہیں ہے تو ہماری عبادتیں قبول ہیں، اور اگر وہ ناجائز صورتیں ہیں، مال ہمارا حلال نہیں ہے، آپ یقین جان لیجئے عبادتوں کی سنچوری کر لیجئے، حج و عمرہ کی 50 مار دیجئے، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت کرتے چل جائیے، ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر حرام مال ہے پیٹ کے اندر۔ وقت اجازت نہیں دیتا دوستو، 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ہی نامور مقرر فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی صاحب حفظ اللہ و تعالی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ان کو سننے والے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے اندر معاملات کیا ہیں، باتیں کیا ہیں کہ آج ہم لوگوں کو صرف کمائی سے مطلب ہے، اور مال کہاں سے آیا کیسے آیا اس سے مطلب نہیں ہے، اور اس لیے مختلف صورتیں ہمارے درمیان ہیں حرام کمائی کی۔ کوئی انسان چوری کر کے مال حاصل کرتا ہے وہ حرام مال ہے، کوئی انسان ڈاکہ زنی کر کے مال حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، کوئی انسان جوئے سے مال حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، کوئی انسان سودی لین دین کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، کوئی کاروبار جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کر رہا ہے وہ بھی اس کا مال حرام ہے، اور کوئی آدمی کاروبار میں دھوکہ دے کر کے مال حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا وہ بھی حرام ہے، اور یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لینا وہ بھی حرام ہے، امانت میں خیانت کر کے کسی کا مال کھا لینا وہ بھی حرام ہے، اور کسی سے قرض لینا اور اس قرض کو واپس نہ لینا اور پچا لینا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری کے اندر حدیث نمبر 52، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے، شک و شبہ والی چیزیں ہیں۔ جو آدمی شک و شبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اور جو شک و شبہ میں پڑا رہا اس انسان کی مثال اس چراگاہ کی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنے جانور کو چراگاہ میں لے جاتا ہے، ایک ایسی چراگاہ جو ممنوع چراگاہ ہے، جہاں ریڈ الرٹ لگا ہوا ہے کہ وہاں آپ اپنے جانور کو نہیں چرا سکتے، وہ آدمی اس جگہ تو جانور کو نہیں چراتا لیکن اس کے آس پاس اپنے جانور کو چراتا ہے۔ بہت ممکن ہے، پوسیبلٹی ہے کہ اس کا جانور جو ہے اس ریڈ الرٹ ایریا کے اندر بھی چلے جائے، وہ مجرم ٹھہرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی چراگاہ اس روئے زمین کے اوپر یہ ہے کہ حرام مال ہے، حرام مال سے بچ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی چراگاہ میں داخل نہیں ہونا، اور اللہ کے حرام چیزوں کا ارتکاب کر لینا یہ جرم کا ارتکاب کر لینا ہے اور اپنے آپ کو مجرم بنا لینا ہے۔ دوستو بہت ساری باتیں کہنے کے لیے آپ لوگوں سے ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ حلال مال سے جب ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، یہ لقمہ حلال ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی اچھی نشوونما ہوتی ہے، انسان کا ذہن، انسان کا دل و دماغ اس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، اور جب انسان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جاتا ہے انسان کا دل و دماغ نیکی کی طرف نہیں جاتا، معاشرہ کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پھر اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور پھر اس کا آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو تو اس لیے ہم کو بہت زیادہ یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ مال ہمارا حلال ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال حرام ہے پھر ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں، سارے روزے بیکار ہیں، ساری قرآن کی تلاوتیں بیکار ہیں، یہ حج اور عمرے بیکار ہیں، یہ صدقات و خیرات بھی بیکار ہیں۔ اس لیے اس پہ خاص دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ملاحظہ ہو، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عقل حلال سے نوازے، اور ہم میں سے جو آدمی بھی حرام مال کھا رہا ہے
اللہ رب العالمین انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ حرام مال کی جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ ہم لوگوں کو دور دور تک اس سے محفوظ رکھے اور اس سے بچائے رکھے۔ جو بھی عبادتیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تمام عبادت قبول عطا فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔